بہرحال اب سن لیا جائے. جناب سنجے مصرا شوق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت تعلق ہے عامر قدوائی صاحب سے. وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کے حوالے سے، جشن کے حوالے سے، عامر قدوائی صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ تک پہنچا دیں. تالیوں سے استقبال کیجیے ورنہ پنڈت آدمی ہے، ناراض ہو جائیں گے. نہیں، آدمی تو میری ملاقات بہت پرانی ہے. میرے استاد نسیم اختر صدیقی صاحب کے یہاں قریب 30-35-40 برس ہو گیا ہوگا. شاعری کے ابتدائی زمانے سے میرا تعلق ہے اور میرے استاد کو بھی بہت عزیز تھے. سمیع صاحب نے کوئی دفتر کھول دیا ہے علم کا، جسے مسلسل درس و تدریس کی گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ چھوٹی محفلیں رہتی ہیں، ان میں نظر سب پہ رہتی ہے، لیکن انہی چھوٹی محفلوں میں پڑھ کے لوگ بڑے بنتے ہیں. جس زمانے میں عامر بھائی نے چلنا شروع کیا، اس زمانے میں خرگوش بہت تھے، بہت خرگوش تھے میدان میں، لیکن انہوں نے تمام خرگوشوں کو دھتا بتا کے اپنے کچھوے کی چال چل کر بہت جلد اپنی منزل کو سر کر لیا. اس کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے. شائقین ادب مسلسل کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں پہ پروگرام کر رہا ہے کہ جن کے لیے محفلیں کم سجتی ہیں، تو وہ سب لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. نصیر احمد نصیر صاحب نے آج میرا نمبر لے لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آگے بھی مجھے موقع ملتا رہے گا. سب سے بڑی بات ہمارے عامر بھائی میں یہ ہے کہ ان کے ہاں انکسار بڑا بلند درجے پہ ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ آپ اتنے بلند درجے کا انکسار اگر آپ دکھائیں گے تو لوگ آپ انگریزی میں سمپل کے معنی جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. اس لیے بیچ بیچ میں اپنی دھمک بھی دکھانا بہت ضروری ہے. مسرور اسرار نام ان کا نا، اسرار صاحب نے یہ کہی دیا ہے رشید قریشی والا معاملہ. وہ ایک زمانے تک، ہاں اصل میں پرانی شرافتیں جو ہیں وہ جب آڑے آ جاتی ہیں تو آدمی لب کھول نہیں پاتا ہے. اور رشید قریشی ایسی شخصیت تھی کہ جو پتھروں سے پانی نکالنے کا ہنر جانتے تھے. تو ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بارہا انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ میاں جب لاریب کا اتہاس لکھا جائے گا تو تمہارا نام سونے کے اچھروں سے لکھا جائے گا. مطلب اس طرح کی وہ گفتگو کر کے. لیکن ان کے یہاں ایک جذبہ یہ تھا، کئی میں نے اردو کو آگے بڑھانے کے لیے اردو کی میگزین نکالنے والوں کی امداد کرنے کا جو ان کے یہاں حوصلہ رہا ہے، جو جذبہ رہا ہے، وہ لائق تحسین ہے. کیونکہ اور بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے رسالوں کی یہ مدد بظاہر بھی اور خفیہ طور پہ بھی کرتے رہے ہیں. اس عمل کو بھی ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے. اگر ہم کسی رسالے کی مدد نہ کر سکیں تو کم سے کم 1-2 لوگوں کو اردو پڑھا کے اردو کی بقا کے لیے اور اپنی بقا کا انتظام بھی کر سکتے ہیں. میں چند رباعیات پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے. دیکھیے اب عامر بھائی، ابھی آپ کا نمبر دیر میں ہے. ایک دائرہ فکر میں پل جاتے ہیں، ایک دائرہ فکر میں پل جاتے ہیں، محدود تصور سے کچل جاتے ہیں. ایک دائرہ فکر میں پل جاتے ہیں، محدود تصور سے کچل جاتے ہیں. نفرت کے چراغوں کو جلانے والے پھولوں کے تبسم سے بھی جل جاتے ہیں. نفرت کے چراغوں کو جلانے والے پھولوں کے تبسم سے بھی جل جاتے ہیں. بس فکر کو افلاک پر رکھا جائے، بس فکر کو افلاک پر رکھا جائے،
اور خاک کو بھی خاک پر رکھا جائے، بس فکر کو افلاک پر رکھا جائے اور خاک کو بھی خاک پر رکھا جائے، معمول پر لانا ہے اگر ایک ایک کو، اس دہر کو پھر چاک پر رکھا جائے، معمول پہ لانا ہے اگر ایک ایک کو، اس دہر کو پھر چاک پر رکھا جائے، دریا معمول پہ لانا ہے اگر ایک ایک کو، اس دہر کو پھر چاک پر رکھا جائے، دریا کی روانی سے نکل آیا ہے، دریا کی روانی سے نکل آیا ہے، یہ خون جو پانی سے نکل آیا ہے، دریا کی روانی سے نکل آیا ہے، یہ خون جو پانی سے نکل آیا ہے، بنیاد بنا تھا جو ابھی تک وہی کردار کہانی سے نکل آیا ہے، بنیاد بنا تھا جو ابھی تک وہی کردار کہانی سے نکل آیا ہے، جو شخص بہت خود کو کھلاڑی سمجھا، جو شخص بہت خود کو کھلاڑی سمجھا، سنسار اسے صرف جگاڑی سمجھا، جو شخص بہت خود کو کھلاڑی سمجھا، سنسار اسے صرف جگاڑی سمجھا، کاسے میں میرے ڈال رہا تھا دنیا، انکار سے مجھ کو وہ اناڑی سمجھا، کاسے میں میرے ڈال رہا تھا دنیا، انکار سے مجھ کو وہ اناڑی سمجھا، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کا ہو جائے، جو رزق جہاں کا ہے وہیں کا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کا ہو جائے، جو رزق جہاں کا ہے وہیں کا ہو جائے، آکاش میں اڑتے ہوئے پنچھی کی نہ پوچھ، تھک جائے تو آخر کو زمیں کا ہو جائے، آکاش میں اڑتے ہوئے پنچھی کی نہ پوچھ، تھک جائے تو آخر کو زمیں کا ہو جائے، توڑا ہے سو اب جوڑنے والے ہیں مجھے، توڑا ہے سو اب جوڑنے والے ہیں مجھے، مٹی کی طرح گھولنے والے ہیں مجھے، توڑا ہے سو اب جوڑنے والے ہیں مجھے، مٹی کی طرح گھولنے والے ہیں مجھے، دل سے بھی کسی روز نکالیں گے ضرور، وہ ایسے کہاں چھوڑنے والے ہیں مجھے، دل سے بھی کسی روز نکالیں گے ضرور، وہ ایسے کہاں چھوڑنے والے ہیں مجھے، زخموں کی پذیرائی کا شائدہ ہوتا، زخموں کی پذیرائی کا شائدہ ہوتا، پھر درد کا منظر نہ ہویدا ہوتا، زخموں کی پذیرائی کا شائدہ ہوتا، پھر درد کا منظر نہ ہویدا ہوتا، گھنگھور اندھیرے میں بھی جگنو کی طرح ایک نقطۂ امید تو پیدا ہوتا، گھنگھور اندھیرے میں بھی جگنو کی طرح ایک نقطۂ امید تو پیدا ہوتا، تنہائی کی ماری ہیں بیچاری راتیں، تنہائی کی ماری ہیں بیچاری راتیں، یادوں کے گلابوں نے نکھاری راتیں، تنہائی کی ماری ہیں بیچاری راتیں، یادوں کے گلابوں نے نکھاری راتیں، محبوب سے بچھڑی ہیں سو آہیں بھر کر، بستر پر سسکتی ہیں کنواری راتیں، تخیل کی کھیتی میں کوئی چوک نہ چھوڑ، تخیل کی کھیتی میں کوئی چوک نہ چھوڑ، مفہوم نیا ہو تو کئی دن تک گوڑ، تخیل کی کھیتی میں کوئی چوک نہ چھوڑ، مفہوم نیا ہو تو کئی دن تک گوڑ، دنیا تیری تقلید کرے گی لیکن تو فکر کے دریا کی ہر ایک بوند نچوڑ، رقصاں ہو عناصر میری ہستی جاگے، رقصاں ہو عناصر میری ہستی جاگے، جب روح میں اصنام پرستی جاگے، رقصاں ہو عناصر میری ہستی جاگے، جب روح میں اصنام پرستی جاگے، دیکھا ہے ہمیشہ ہی سگن میں نرگن، ہستی کے تقدس سے ہی مستی جاگے، ودوا ہے جو رہتی ہے سہاگن جیسی، ودوا ہے جو رہتی ہے سہاگن جیسی، بورائی سی لگتی ہے ابھاگن جیسی، ودوا ہے جو رہتی ہے سہاگن جیسی، بورائی سی لگتی ہے ابھاگن جیسی، تم غور سے دیکھو تو کبھی دنیا کو پھپکارتی رہتی ہے جو ناگن جیسی۔ ایک بھائی اور باقی تو پڑھتے جاؤ تو بہت ہے۔ جنگل کے درختوں میں اجالی ہوئی رات، جنگل کے درختوں میں اجالی ہوئی رات، جنگل کے درختوں سے اجالی ہوئی رات، خنکی سے ہواؤں کے نرالی ہوئی رات، جنگل کے درختوں سے اجالی ہوئی دھوپ، معاف کیجیے گا رات پڑ گیا میں، رات والی دوسری ہے، جنگل کے درختوں سے اجالی ہوئی دھوپ، خنکی سے ہواؤں کی نرالی ہوئی دھوپ، برسات میں پہلے ہی گھرے ہیں بادل، اس درد کے احساس سے کالی ہوئی دھوپ۔ اب بس ایک غزل کے کچھ شعر سنا دیتے ہیں، بس 4-5 شعر ہیں۔ اتنا آسان تو نہیں درد نہاں پڑھنے میں،
اتنا آسان تو نہیں درد نہا پڑھنے میں عمر لگ جاتی ہے آنکھوں کی زباں پڑھنے میں. اتنا آسان تو نہیں درد نہا پڑھنے میں عمر لگ جاتی ہے آنکھوں کی زباں پڑھنے میں. اس کو پڑھتے تو نظر ہو گئی ہوتی بالغ, اس کو پڑھتے تو نظر ہو گئی ہوتی بالغ, ویسے ہم لوگ تو اچھے بھی کہاں پڑھنے میں. اس کو پڑھتے تو نظر ہو گئی ہوتی بالغ, ویسے ہم لوگ تو اچھے بھی کہاں پڑھنے میں. عشق مجنو کے ہواری ہیں یہ صحرا کے سراب, عشق مجنو کے ہواری ہیں یہ صحرا کے سراب. اب تو عشق مجنو کے ہواری ہیں یہ صحرا کے سراب. ہم تو ماہر ہیں یہ وحشت کی زباں پڑھنے میں, ہم تو ماہر ہیں یہ وحشت کی زباں پڑھنے میں. وقت کی دھوپ نے دیمک کی طرح چاٹ لیے, وقت کی دھوپ نے دیمک کی طرح چاٹ لیے. اب تو آتے نہیں زخموں کے نشاں پڑھنے میں, وقت کی دھوپ نے دیمک کی طرح چاٹ لیے. اب تو آتے نہیں زخموں کے نشاں پڑھنے میں. وہ ہم سے آشفتہ سروں کو بھی پڑھے یہ دنیا, ہم سے آشفتہ سروں کو بھی پڑھے یہ دنیا. خرچ خود کو نہ کیا کارے جہاں پڑھنے میں, خرچ خود کو نہ کیا کارے جہاں پڑھنے میں. مفلسی ہم کو پڑھاتی ہے سبق ہستی کے, مفلسی ہم کو پڑھاتی ہے سبق ہستی کے, اور ہم بھی نہیں کمزور یہاں پڑھنے میں. مفلسی ہم کو سکھاتی ہے سبق ہستی کے, اور ہم بھی نہیں کمزور یہاں پڑھنے میں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسے کار دنیا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسے کار دنیا. جو ہے مصروف حدیث دگراں پڑھنے میں, جو ہے مصروف حدیث دگراں پڑھنے میں. اتنا آسان تو نہیں درد نہا پڑھنے میں, عمر لگ جاتی ہے آنکھوں کی زباں پڑھنے میں. بہت بہت شکریہ. عمر لگ جاتی ہے آنکھوں کی زباں پڑھنے میں. یہ تھے جناب سنجے مصرا شوق صاحب, اور عصا الحق صاحب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے باور کرا دیا اپنی شاعری سے کہ کل میں نے پیمنٹ لے کے کلام کم پڑھا اور آج بغیر پیمنٹ کے زیادہ پڑھا. اگر چہرے ان کو قاعدے کے مل جائیں تو یہ گرم ہو جاتے ہیں, پھر پوری طرح سے ان کا انجن کام کرتا ہے. آج جو رباعیاں سنائیں وہ کل بالکل نہیں سنائیں گی, اس کے مطلب مال بہت ہے ان کے پاس. بہرحال قابل مبارکباد جناب سنجے مصرا شوق صاحب. اب اس کے بعد جناب منصور خان صاحب کو سن لیا جائے, وہ تشریف لائیں. وہ ہر پروگرام کے آدھے کنوینر ہوتے ہیں. ان کا وجود سے ہم لوگوں کا وجود مہکتا رہتا ہے کہ اگر یہ 1-1.5 ہفتے پروگرام نہ کریں تو ان کے گھر پہ ان کی خیریت دریافت کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پروفیسر ملک زادہ منظور احمد اگر اپنے گھر شریفوں کی طرح وقت سے پہنچ جائیں تو ان کی بیگم پوچھتی ہیں سب خیر تو ہے. یہی حال ان کا بھی ہے. تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے. بہت شکریہ رضوان فاروقی صاحب. ٹائم بہت اوور ہو رہا ہے, چند اشعار آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. صدر محترم. سب روئے زخم کھا کے مگر مسکرائے ہم, سب روئے زخم کھا کے مگر مسکرائے ہم, سب روئے زخم کھا کے مگر مسکرائے ہم, مگر مسکرائے ہم. ہر شخص کی سمجھ میں بھلا کیسے آئے ہم, ہر شخص کی سمجھ میں بھلا کیسے آئے ہم. فرصت ملے تو نظم کریں اپنا درد دل, فرصت ملے تو نظم کریں اپنا درد دل, اپنا درد دل. اور پھر غزل اکیلے میں تم کو سنائیں ہم, اور پھر غزل اکیلے میں تم کو سنائیں ہم. جس کا حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہ ہو, جس کا حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہ ہو, کوئی واسطہ نہ ہو. کیوں ایسے خواب آنکھوں میں اپنی سجائیں ہم, کیوں ایسے خواب آنکھوں میں اپنی سجائیں ہم. ویسے تو ایک سے ایک ہے منصوبے ذہن میں, شاہدہ بھائی, ویسے تو ایک سے ایک ہے منصوبے ذہن
منصوبے ذہن میں، اب دیکھیے بہاروں میں کیا گل کھلائے ہم، اب دیکھیے بہاروں میں کیا گل کھلائے ہم۔ منصور خود پرستوں کی کوئی کمی نہیں، منصور خود پرستوں کی کوئی کمی نہیں، منصور خود پرستوں کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ کس کو اب اپنے شہروں میں اپنا بنائے ہم، کس کو اب اپنے شہروں میں اپنا بنائے ہم۔ سب روئے زخم کھا کے مگر مسکرائے ہم، مگر مسکرائے ہم۔ ہر شخص کی سمجھ میں بھلا کیسے آئے ہم، نظر میں بھلا کیسے آئے ہم۔ یہ تھے ڈاکٹر منصور خان۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔